الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سریکی کے اندر، وہ کہتا ہے کہ کرم حضور دا بالا تھی گئے، مطلب حضور کا کرم بہت ہو گیا، کرم حضور دا بالا تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے، خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے، ساجے قائد دی رہائی دا سن کے دشمن دا منہ کالا تھی گئے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت آتی ہے نا تو پھر غلامی نکلتی ہے اور ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر ظالم حکمران کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب سینے میں ہو غلامی تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر کوئی کسی ایم این اے کا غلام ہوتا ہے، کوئی چیئرمین کا ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے کا ہوتا ہے، کوئی کونسلر کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا۔ الحمدللہ یہ اقبال نے ہمارے لیے کہا ہے، آج اقبال ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ جب بابا سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امام فخر الدین رازی بھی ہوں، حضرت خواجہ فرید الدین نتار بھی ہوں، سارے ہوں، سب رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہی بنے ہیں، سب کو عزتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں، ہماری پگڑیاں سلامت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب غریبوں کا مال لوٹ کر بندہ نذرانے لے، غریبوں کا مال لوٹا ہوا آگے ایم پی اے صاحب نذرانے دے یا اللہ دے مال اور برکت پا، نہیں ہے یہ بدماش سارے ملک لوٹ کے نہیں کھا گئے، غریبوں کا مال نہیں کھایا انہوں نے، ہمارے پیسوں پہ نہیں پلتے، پیسے بھی ہمارے کھاتے ہو، آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہو،
اب تمہیں آنکھیں دکھانے والے الحمدللہ آ چکے ہیں، اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے میں آ چکے ہیں الحمدللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے نہ آئین جواں مرداں حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اقبال کہتے ہیں سارے بادشاہوں سے، سارے پیروں سے، مولویوں سے وہ فقیر اعلیٰ ہے جس کی فقیری میں سے مولا علی کی اور حضرت امیر حمزہ کی خوشبو ہے، فقیر وہ ہے۔ آج لاکھوں روپے لے کر پتہ بھی ہے یہ سود خور ہے، پتہ بھی ہے حرام کاری کرتا ہے، پتہ بھی ہے، پھر بندہ اسے پیسے لے کر کہے کہ یا اللہ اے دے مالج اور برکت پا انہوں اور دے۔ مہینہ کن کیا ہے یہ؟ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ ہاں علی علی دا نعرہ لانا نال پتر تانوں کچھ بھی نہیں ملیا، لبیک والے نوں ملیا ہے الحمدللہ۔ تسی دسو خیبر دے وچ مولا علی گھر بیٹھ کے دروازہ پٹیا سی، اپنے آستانے تے بیٹھ کے خیبر دا دروازہ چاہیا سی، مولا علی گھر بیٹھے سن مسجد وچ بیٹھ کے چکے سی نا میدان وچ آئے سن۔ لبیک والے بھی مولا علی دے نقش قدم دے چلدے ہوئے میدان وچ آئے سن، تے مولا علی گئے جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرمانن کہ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ 1600 من دا دروازہ ایویں چک لیا۔ علی دے منن والے اس دور وچ اصلی لبیک والے ہیں جنہاں نعرہ حیدری لا کے رانا ٹاؤن دے وچ مٹی دے بھرے ہوئے کنٹینر چک کے بڑے سوٹ دیتے ہیں۔ وہی کیا تاجدار ختم نبوت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی گولی چلی اور فلان بندے کا سینہ چیر کر لگ گئی، سینہ چیر کر گزر گئی، یہ لبیک والے ہیں جو گولیوں کو بھی چیر کر آگے چلے گئے الحمدللہ۔ یہ بھی صدیوں بعد کوئی سوچے گا نہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں اور نوجوان بڑھتے جا رہے ہوں، ایک قیامت تک کوئی نہیں سوچ سکتا، یہ قیامت تک کوئی کر بھی سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مومن از عشقست و عشقست مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں جی ایم ایو کالج نہیں گزرنے دیں گے، ہم تمہیں شادرہ ٹاؤن، رانا ٹاؤن، ہم تمہیں سادوں کی نہیں گزرنے دیں گے۔ محمد عربی کے علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا جسے ناممکن سمجھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، محمد عربی کے غلام کر کے دکھاتے ہیں، یہ لو ہو گیا۔ کیوں؟ جو آج لوگوں کو درد شروع ہو گیا ہے لبیک دنارہ سیاسی ہے، جیڑا مولوی دے پیر جیڑا بندہ کہنا ہے لبیک او دے منہ وچ وڑ کے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ سیاسی تاجدار ختم نبوت من سبر بجن فاقتلوه من سبر بجن من سبر بجن۔ حضور نے فرمایا جن کو بڑی پریشانی ہے نا دین جو ہے وہ بڑی محبت سے پھیلا۔ جی حضور غوث اعظم بڑے امن والے تھے، حضور غوث اعظم نے صلاح الدین ایوبی تیار کیا تھا، حضور اندر بیٹھے رہے تھے، صلاح الدین ایوبی میدان میں تھا، ہمارے پیر صاحب اندر بیٹھے ہیں، مرید آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہم غوث اعظم، میں اگر تو نے غوث پاک کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے کیوں کتھے غوث پاک کتھے، غوث پاک بھی اماں سمی کسی دی ماں ہے، ابا سمی کوئی ہے کسی دا پاک۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، سنیم یا غوث اعظم میزنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہردار ہے مولا تیرا، اور کیا دبے وہ جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث اعظم کو آگے ایک بندے نے عباسی خاندان کا، خاندان کون سا تھا؟ عباسی خاندان کا خلیفہ تھا، حکمران تھا، حکمران آ کر غوث پاک کو اس نے دیے سونے کے سکے، درہم دیے سونے کے، وہ تھیلیوں میں بند تھے نا، تو آپ نے ایک تھیلی ادھر رکھ لی ایک تھیلی ادھر،
اور ایسے زور سے ہاتھوں سے نے ایسے نچوڑ دیا. تھے سونے کے سکے لیکن جب نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگ گیا. کہتے ہیں حضور غوث پاک کو جلال ہی نہیں آیا. میں کہ یہ تے حرام دے پیسے دے جلال آ گیا تے نبی دی عزت دے آپ نو جلال نہیں آیا ہونا. یہ تے حرام دے پیسے دے آپ نو جلال. اوے غریباں دا مال لٹ کے ظالماں پھیرا کے سانو نظرانے دینے. یہ ہے غوث پاک. فرمایا یہ تو خون بہا ہے یہاں تک. اگر مجھے حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا, عباسی خاندان کا تھا, کہا حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا میں یہ خون تیرے محلات تک تیرے گھروں تک پہنچا دیتا. کہاں تک چلا جاتا جو تم نے یہ غریبوں کا مال لوٹ کر آج ہمیں عزت. آج غریبوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بندہ کہے میں بھی حضور کا غلام ہوں, میں بھی عاشق رسول ہوں, حضور کا دین لٹ رہا ہو. نبی کی عزت آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے. ہر بندہ, ماں بیٹی بہن بیوی کا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے آپ کی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہے کسی کی جرت بیٹی کی عزت پر, بہن کی عزت پر, بیوی کی عزت پر؟ یار آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے حضور کی عزت پر ہاتھ کیسے ڈل گئے؟ یہ سوچا کبھی آپ نے؟ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اسی جنہوں کا کام کر دیں وہ بڑھا دیں ساڑی کانج لگانے نہیں لگے. سانو تے مالکاں اتنے لوگوں کو پیسے نہیں ہوندے کہ چل غوزے تے پستے کھا سکیں. سانو لوگوں ساڑھے میزبان خود رسول اللہ سن. ہمارے لانگ مارچ کے میزبان خود رسول اللہ تھے. وہاں پر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ٹین بھرے ہوئے پستوں کے, کاجوؤں کے, چل غوزوں وہ پڑے رہتے تھے, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا. ہم جن کا کام کرتے ہیں مالک کمر لگنے ہی نہیں دیتے. بابا یہ فرماتے ہیں اسلام کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم اپنے بابا جی کے نقش قدم پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعدم مرگ انہی کی نگاہ سے, اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی زمین و آسمان میں میرے رب کی ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. ہاں سپر پاور تم نہیں, تمہارا باپ امریکہ نہیں, سپر پاور میرا رب ہے. سپر پاور میرا رب ہے. اور تسی لبیک نعرہ روکنا چاہتے ہو, وہ تہاڈا پیو امریکہ افغانیاں نوں نہیں روک سکے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کتوں روک لو گے؟ یہ کہتے ہیں مولوی اوپر جانا ہی نہیں چاہتے. یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, دیکھیں امریکہ چاند پہ پہنچ گیا, مولوی ترقی نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں بس انج کرو, انہوں کی پتہ. میں کہ پتر امریکہ آج پہنچے ہے, امریکہ آج پہنچے ہے. ساڑھے آقا 1450 سال پہلے چاند تھلے لا لے اسی. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اسر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے, مکین و مکان تمہارے, چنین و چناں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں, بدن میں ہجاں. آگے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا اور اس گل میں تسی سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت منن والے ہو, اس نو بھی سمجھو. بتائیں جو بندہ حضور کے فرمان کا منکر ہے وہ کون ہے؟ آپ نے بتانا, میں نے نہیں بولنا. جو رسول اللہ کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ مطلب پتہ تانوں ہے, ایویں کہندے مولوی کفر دے فتوی لانے, پتہ تانوں بھی ہے کہ کافر ہے وہ بندہ. ہاں اے پھر اس سے قائم رہنا. میں حدیث سنان لگا, حدیث تے اس دے اوتے قائم رہنا. فتوی تسی خود لے بیٹھے ہو, جڑا حضور دا فرمان نہیں مندا وہ کی ہے, خود فتوی لئی بیٹھے ہو. آگے سنو پھر ہن حدیث ہے. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضرت ابو ہریرہ راوی آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست دان تھے. جنہیں مولوی ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہا تھا, اور کہ تیرے گھر دے گلاں سیاسی گفتگو کر رہا تھا. کلمہ اسی رسول اللہ کا پڑھے تو نظام انہوں نے بیان کریں گے. اسی کو تیرا کلمہ پڑھے, اسی کسی کا کلمہ نہیں, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے بس. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اسی کسی نے بھی کھاندے. پوری دنیا کس کا کھاتی ہے؟ مانتے ہیں نا, کس کا کھاتی ہے؟ سارے کھاتے ہیں. ایم این اے بھی, ایم پی اے بھی, چیئرمین بھی,
انہوں نے چاپلوسر بھی. لیکن قسمت کی بات کتنی ہے کہ ایم پی اے کے نیچے لگ کر ان کے چاپلوسر کھاتے ہیں. کھاتے تو وہ بھی حضور کے ہی ہیں، لیکن قسمت بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بدقسمت ہیں، نیچے لگ کر کھاتے ہیں چاپلوسیاں کر کے. ایم پی اے کے نیچے لگ کر چیئرمین کی غلامی کر کے، کونسلر کی غلامی. ہماری قسمت دیکھو، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئیں، گٹھڑیاں بند گئیں. حضور نے اتنا دیا ہماری گٹھڑیاں فل ہو گئیں. گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں. بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری. ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری. فرماتے ہیں نبی صحابہ غوث کتب ابدال اپنی ٹوپیوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کے مقام کو دیکھیں نا تو اونچے اونچوں کو نظر ہی نہ آئے کہ میرے آقا کی شان ہے کہاں. اس لیے آج آپ اٹھیں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. بہت ہو گیا 70 سال. بتائیں نا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی سیاسی بات کر رہے ہو، حضور نے خود فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سارے سیاسی تھے، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاست کریں گے. اور جو حضور کے اس فرمان کا انکار کرے وہ آپ نے خود بتا دیا. مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے خود بتا دیا. اور بات بھی ہے، قرآن کا منکر کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جیڑے لوگ کہنے نا دین میں سیاست نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی ہے. قرآن میں نمرود کا ذکر نہیں ہے، نمرود کی حکومت کا ذکر نہیں ہے، فرعون کا ذکر نہیں ہے، فرعون کی حکومت اور اس کے ظلم کا ذکر نہیں ہے. اچھا قرآن میں سورہ یوسف بھی ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. آپ کو کنویں میں ڈالا گیا وہ بھی ہے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا وہ بھی ہے، جیل سے نکالا گیا حکمران بنایا گیا وہ بھی ہے. اچھا قرآن بھی حکمرانیوں کی باتیں کرتے ہیں، مطلب قرآن پڑھنے چھاڑ دے پر پترو جو سامنے کہہ دے ہو چھاڑ دے ہو. قرآن بھی حکمرانی کی گل کرتا ہے. ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہہ کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. علامہ اقبال کہتا ہے یہ غلام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن بھی نہ مکمل ہے، یہ بھی ناقص ہے کہ یہ سر جھکانے کی بات کیوں نہیں کرتا. یہ کیوں کہتا ہے سر اٹھا کے جیو؟ یہ کہتا ہے قرآن میں سر اٹھا کے بات کیوں کی جاتی ہے؟ قرآن میں یہ بھی تو ہوتا کہ ایم پی کی بھی غلامی کرنی ہے، ایم این اے کی بھی غلامی کرنی ہے، فلانے کی بھی غلامی. ہم نے کسی بھی کی غلامی نہیں کرنی. بتائیں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں. کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر دی تھی؟ کیا اتنے لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں جو دی تھی وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے دی تھی؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے کہنے پر، علامہ اقبال مصور پاکستان کے کہنے پر قربانیاں دی تھی؟ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی کہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول. یہ نعرہ لگا تھا تو مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی. یار پاکستان تو بنا ہی پہلے جڑے کہنے نا مولویاں دا سیاست نال کام نہیں. پترو پہلے تو تسی نکلو پاکستان ہی چوں. اے تے قائد اعظم نے دین تے نام تے سیاست کر کے ووٹ منگی سی، کلمے تے نام تے. پہلے قائد اعظم نال جا کے گل کرو کہ جناب دین تے نام تے سیاست تے جائز ہی نہیں ہے، تسی کیوں کیتی؟ کلمے پر بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگے تھے. آج ہمیں کوئی نیا دین نہ سمجھائے. ہاں اگر کسی کو لگتا ہے ہم دین غلط بیان کر رہے ہیں، ہم یہ وہ دین بیان کر رہے ہیں کہ ابھی دین کے اندر تو سیاست نہیں ہے. مولوی ویسے علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی ہے. کسی کو بھی لگتا ہے، کسی کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، دین کے اندر سیاست نہیں ہے. مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہمیں دین سمجھائے. آئین ہے جوان مرداں، یہ جوان مردوں کا قانون ہے، نام مردوں کا نہیں. نام مرد باہر جا کر کہیں مولوی آئے ہوئے ایسی سیاسی گفتگو کر رہے سن، انہوں نے کی پتا دین ہے سیاست ہی نہیں ہے. ایک ہی گلہ کرتے سن. بھئی جناب آپ اتنے جوان ہیوے دوساں کھڑے تھی، وہ میری آنکھیں تک پاک میں. لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا جو تو کھلو ہے کہ میں 6 کلمے سناں گا. نہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم اسے قرآن بھی سنیں گے.
جسے دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آتا ہوں نا وہ کھڑا ہو کر مجھے دین نہ سمجھائے. ہاں حضور میں نے ویسے تویز پہنا ہوا ہے, ہم تویزوں کے ماننے والے ہیں, بے یہ نہ کبھی مولوی کو پیروں کے خلاف ہے, لیکن نبی کا نام نہیں ہے نبی اور تعویذوں والا نبی نہیں ہے. نبی کا نام نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں تسی لبو کتابیں جو نبی اور تسبیح والا نبی نہیں لبنا تھا. نبی اور تسبیح بتائیں صحابہ کو مقام صحابیت نمازوں کی وجہ سے ملا تھا. صحابہ کو مقام صحابیت روزے رکھنے کی وجہ سے ملا تھا, حج کرنے کی وجہ سے, زکاتیں دینے کی وجہ سے, مسجدیں بنانے کی وجہ سے, مسجد کے اندر اے سی لگانے کی وجہ سے, بڑی اعلیٰ قلینے بچھانے کی وجہ سے, اس لیے ملا تھا. صحابہ کو تو مقام صحابیت اس لیے ملا کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا. اور ایمان کی حالت میں بتائیں نا یار, صحابی نماز سے نہیں بن سکتے, صحابی روزے سے نہیں بنے, حج سے نہیں بنے, زکوٰۃ سے نہیں بنے, مسجد بنانے سے نہیں بنے, پنکھے لگوانے سے نہیں بنے, یہ نہیں کام کرنے سے. صحابی کیوں بنے جی؟ حضور کو ماننے سے بنے. چہرہ مصطفیٰ ایمان کی حالت میں دیکھا, پھر ایمان کی حالت میں چلے گئے اس دنیا سے, وہ صحابی بن گئے. مجھے پھر بتائیں کہ مکمل مسلمان, کامل انسان, کامل مسلمان نماز سے بن سکتا ہے؟ کامل مسلمان روزے سے بن سکتا ہے؟ کامل مسلمان نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, حج بھی کرے, زکوٰۃ بھی دے, ذکر بھی کرے, مدرسہ بھی بنائے, بچوں کو بھی پڑھائے, مسجد بھی بنائے, پنکھے بھی لگوائے, اعلیٰ مسجد بنائے, سب کچھ کرے, درود بھی پڑھے, کامل مسلمان بن سکتا ہے؟ میں نہیں کہتا, مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے, کہتا ہے نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی کہتا ہے نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہوں, زکاتیں ہوں, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. صحابہ سب کچھ آج نہیں بلکہ نعرہ لانے دے بلکہ لاؤ, نہیں دے نہ لاؤ. نعرہ لاؤ, کم از کم مسجد تے ہلے. تسی جڑے نا کم از کم اعلیٰ حضرت کا میں شعر پڑھ رہا تھا نا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات ہی ختم کر دے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل. اس میں امامت بھی آ گئی ہے امت کی, وہ والی امامت نہیں جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام. اسے کیا پتا جس نے صرف نماز پڑھانی ہے, اسے کیا پتا صلاح الدین ایوبی کیوں میدان میں آیا, اسے کیا پتا صلاح الدین ایوبی 4 سال تک کیوں نہیں سویا, 4 سال تک مسکرایا کیوں نہیں, 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا کیوں نہیں, 4 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسے نہیں تھے, مسکرائے نہیں تھے. کسی نے پوچھا جی آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں, کہا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو, ہم ہنستے رہے. کہا سوتے کیوں نہیں ہیں 2 سال اور دوسرے سال آپ سوتے نہیں ہیں, کہا حضور کے گستاخ زمین پر ہو اور ہم زمین پر لیٹے رہے. آج نبی کی گستاخی ہو گئی, حضور کے خاکے بن گئے, نعوذ باللہ. آج مسلمان جس سے دیکھو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, صحابہ نے سب کچھ دے دیا. آج تک کسی صحابی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے کہا کہ میں جناب محمد عاشق رسول ہوں, کسی صحابی نے نہیں کہا. سب کچھ دے کر بھی کہتے تھے حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے. قربانیاں دے کر بھی, بچے دے کر بھی, سب کچھ دے کر کہتے تھے حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے. آج حضور کی عزت پر ڈاکے پڑ گئے. پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر مرزائی بیٹھے ہو, بڑے بڑے عہدوں پر یعنی صحابہ کے گستاخ بیٹھے ہو.
کوئی بات بھی نہ کرے، مولوی صاحب آپ سیدھا سیدھا حلوے کھانے کے طریقے بتائیں، ہمیں حلوے ہضم کرنے کے طریقے نہ بتائیں. ہمیں یہ بس علامہ اقبال کہتا ہے نا، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. اقبال کہتا ہے صبح شام اللہ 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 کروا مسلمانوں سے. علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا اپنے چیلوں کو کہ مسلمان کو اللہ 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 پر لگاؤ، ان کو صبح شام نماز پڑھاؤ، روزے رکھواؤ، حج کرواؤ، زکاتیں دلواؤ، لیکن ان کو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہیں بتانا، انہیں محمد بن قاسم کی بات نہیں بتانی. ہم لبیک والے ہم ہی للکار قاسم ہیں، ہم ہی شمشیر حیدر ہیں، ہم ہی دشمن کے سینے میں گبائے تیز خنجر ہیں. الحمدللہ ہم مولا علی کے وارث ہیں اور ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر کھڑے رہیں گے. ہمارے بڑے جو تھے وہ امام ربانی مجدد الفسانی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. پہلوانوں نے مل کر زور بھی لگایا اور امام ربانی ایسے نہیں مجدد بن گئے، غوث پاک کا جبہ پہلے آیا ہے. آپ کے کان میں اذان خود سرکار نے دی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اکبر بادشاہ کا تخت الٹ گیا. ہمارے فقیر وہ تھے جب پیدا ہوتے تھے تو بادشاہوں کے تخت الٹ جاتے تھے، ہمارے تو بڑے وہ تھے. آج جڑے بیٹھے ادھر بادشاہوں دے نالن حضور تواڈے تو بڑا تے کوئی عاشق رسول ہی نہیں، آپ سے بڑا تو جناب کوئی اور بات، جناب آپ کی تو کیا ہی بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن آپ اور آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ہم تو کسی بات کی مولی بنتے ہی نہیں ہے نا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنی بھی دنیا ہوگی یہ نمازیں پڑھ کے ماننا کیا کریں جی الحمدللہ میں بڑا نمازی ہوں، تسبیح لے کے تھے بڑے غرور نہ لینج کر کے پڑھ دیں بھئی میں تسبیح بھی پڑھتا. حضور نے فرمایا ایک بندہ، امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک دن میں 1,00,000 بار درود پڑھے. کتنی بار؟ 1,00,000 بار درود پڑھے. کوئی بندہ آ کر اسے کہے کہ جناب حضور کی گستاخی ہو گئی ہے، پھر وہ ٹھنڈے دل سے سن کر بیٹھے رہے کہ جناب میں تو بڑا کام کر رہا ہوں دین کا، میں تو حضور پر درود پڑھ رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. امام ربانی فرماتے ہیں اللہ اس کے وہ لاکھوں مرتبہ درود پڑے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، 5 وقت نبی کی زیارت نہیں کرتے تھے، نئی مسجد بنا کے کھڑے تھے، نئی مسجد. حضور جنگ پر جا رہے ہیں، وہ آ گئے، حضور مسجد کا افتتاح تو کر دیں. حضور نے فرمایا میں جنگ پر جا رہا ہوں، واپسی اب جانا ہے تو اب ہم نکل چکے ہیں، واپس آ کر میں مسجد کا افتتاح کر دوں گا. حضور چلے گئے، میرے آقا مولا چلے گئے. وہاں اس جنگ کے اندر مولا علی کے جسم پر 80 زخم لگے. دین کی خاطر کسی نے آج تک تھپڑ بھی نہیں کھایا، اور وہ کہے کہ جناب میں ابھی بڑا دین پہ احسان کیے پھرتا ہوں، دین کی خاطر کسی نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی. کبھی 80 زخم مولا علی کے جسم پر لگے. جب حضور نے یہ منظر دیکھا، حضور کے مولا علی کو دیکھ کر حضور کے چشم مازاغ میں سے آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے. اسلام کی خاطر اتنے زخم، وہ بھی تلواروں کے. آج علی کے ماننے والے مولا علی تو میدان عمل میں آئے اور اسلام کی خاطر زخم بھی کھائے، تو آج مولا علی کے ماننے والے کدھر ہیں؟ صحابہ کے جسموں پر 70 زخم لگے، کافروں نے تلواریں لے کر حضور پر حملے کیے نعوذ باللہ، اور وہ پیچھے کیا کر رہے تھے؟ مسجد بنا کر کیا کر رہے تھے؟ نمازیں پڑھ. اور ادھر کیا ہو رہے تھے؟ حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اور وہ ادھر کیا کر رہے تھے؟ تلواریں لے کر کافر حضور پر حملہ آور تھے، اور یہ پیچھے قرآن کی تلاوت نیت کر قرآن کی تلاوتیں کر رہے تھے. حضور واپس آ گئے، جنگ ہو گئی، واپس آ گئے. حضور آئے تو پھر وہ آ گئے. انہوں نے کہا حضور نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، یہ نہیں کلمہ پڑھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ بھی تو مسلمان ہیں، آپ اس کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی تو مسلمان کلمہ پڑھتے تھے، حضور کی زیارت کر کے نہیں مانے. آ گئے حضور کے پاس، حضور مسجد کے افتتاح رہتا تھا وہ تو کر دیں. حضور جانے لگے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب یہ مسجد ضرار ہے، اسے آگ لگا دے، تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ نمازیں پڑھے ہو، ہمیں ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے. بابا جی فرما گئے ہیں، بابا جی نے فرمایا جو 2017 کے اندر فیض آباد کے اندر رہے اور جو باہر رہے قیامت تک وہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، یہ بابا جی کا جملے تھے. بابا جی نے فرمائے قیامت تک کوئی مت سمجھے، قرآن کی نص ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو مجاہد میدان میں ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی دونوں برابر، ان کو اجر برابر نہیں مل سکتا، اجر ان کا زیادہ ہے. حضور کے پاس سنیں
جن لبیک والوں نے 110 کلومیٹر پیدل چل کر حضور کی عزت پر پہرا دیا، صدیوں بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا 110 کلومیٹر۔ نوجوان جب ڈاکٹروں کے پاس گئے تو نیچے چھالے اتنے تھے پاؤں کے اوپر، جب ڈاکٹر نے وہ ایک تھوڑا سا چھالے کی جگہ پانی نکالنے لگے تو پاؤں کی پوری چمڑی اتر گئی۔ انہوں نے پٹی کی، نوجوان کو کہا کہ جناب آپ سامنے بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے منت مانی ہے حضور کی عزت کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک پیدل جائیں۔ ہمارے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دیں، اور جو لوگ دیکھ کر ہنستے رہے ہائے ہونے اس دفعہ مولوی دے ٹنگے گئے، اے مولویاں نہیں بچنا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے پھر آئے بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، نا ہماری رسی مالک کے ہاتھوں میں۔ میرے پاس وہ موبائل کے اندر ویڈیو ہے، میں نے اگلے دن ویڈیو دیکھی تو موبائل کے اندر ویڈیو ہے، وہ ایک کتا ہوتا ہے چھوٹا سا کتا، وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آج کل سوشل میڈیا پہ چل بھی بڑی رہی ہے۔ وہ ایک کتے کی رسی ہوتی ہے مالک کے ہاتھ میں، ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہو نا، کتا اس کو بار بار بھونکتا ہے، بار بار اس کو پڑتا ہے۔ اب وہ رسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ رسی نا اس کو دے دیتا ہے جس کو وہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھ کر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، پیچھے سے وہ جس کو بھونکتا ہے نا، پھر وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے، پھر اٹھا کر ادھر پھینکتا ہے، پھر ادھر۔ کتا نہیں، وہ جو جس کو بھونک رہا تھا وہ اس وقت پھر چپ۔ تھوڑی دیر بعد اس کا مالک پھر آ گیا، اس نے رسی جیسے ہی پکڑی نا، کتا اڑ اڑ کر پھر اس کو پڑنے لگا۔ بابا جی فرماتے تھے زور ساڑھا نہیں، ساڑھی رسی مالکاں دے ہاتھے ساڑھی رسی۔ کہنے نا مولوی صاحب آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ تو بڑے ظالم ہیں۔ میں نے کہا نہیں مقابلہ اسی ساڑھی کوئی ایسے، ساڑھی رسی مالکاں دے ہاتھے زور وہ مار رہے ہیں ایسے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے، ممبر پر بیٹھ کر طاقت رکھتے ہوئے، اس ممبر سے بڑے کائنات میں کسی کے پاس طاقت ہے؟ یہ تو ممبر رسول اللہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے طاقت رکھتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے خنزیر کی شکل بنا کر نکالے گا۔ حق بیان نہ کرے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے باندر کی شکل بنا کر قبر سے نکالے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شفیع و حاکم ہو، حضرت فرمایا حاکم بھی منو، اسلام میں حاکمیت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اصالت کل امامت کل۔ آج اعلیٰ حضرت ہوندے تو سارے نے منہ بند کر دیں دے کہ اصالت کل بھی ہے تو سیاست کل بھی لا دیں دے نال۔ اصالت کل، سیاست کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کے امن و امان تمہارے لیے۔ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ساری دنیا حضور کی وجہ سے ہے، ہماری پگڑیاں حضور کی وجہ سے، میرا بوتھا سلامت حضور کی وجہ سے، آپ کے چہرے بھی سلامت حضور کی وجہ سے۔ آپ کے چہرے اور میرا بوتھا اس لیے نہیں بگڑتا، پتہ ہے کیوں؟ حضور موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، اسی تاں انہوں نے چھڑے ہوئے، کرتوت انہوں نے ایک بھی نہیں چھڑیا، انہوں نے ماما نال بھی زنا کیتے نہیں ہوئے، پاکستان میں 6 مہینے کے بچوں کے ساتھ زنا ہوئے، لوگوں نے بیٹیوں کے ساتھ زنا کیے۔ یہاں اقرا نامی عورت آئی، اس نے ٹی ویوں پر بیٹھ کر انٹرویو دیا، کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دارالامان یتیم خانہ، آپ جانتے ہیں نا دارالامان، جہاں یتیم اور مسکین بچوں کو داخل کیا جاتا ہے کہ حکومت ان کو پالے۔ تو اس اقرا نامی وہاں سرکاری ملازم تھی، وہ باہر آ گئی، اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا پاکستان کے بڑے بڑے وزیر ان دارالامان سے یتیم اور مسکین بچیوں کو 13 سالہ 16 سالہ بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر 3-4 مہینے بعد اس عورت کو، اس بہن کو بھی مروا دیا، بھی اس نے حق بات کیوں کی؟ بتاؤ نا، جن کو طاقت ہم نے دی ووٹ دے کر، پھر وہ اوپر پاکستان کے وزیر بنے، پھر انہوں نے یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کیا۔ تو قیامت والے دن تو حضور نے فرمایا جس بکری نے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوئے نا، قیامت والے دن جس کے سینگ نہیں تھے اللہ اس کو سینگ دے گا۔ آج بدلہ لے پترا جڑا تسی ظلم ساڑے نال کیتا ہے، اسی تواڈے کول نہیں پوچھنا، تسی کی کیا اسی بات ہماری ذات کی ہوگی نا، جب تم ہمیں ذات کی وجہ سے مارو گے، جب تم ہمیں ذات کی وجہ سے ہتھ کڑیاں لگاؤ گے، ذات کی وجہ سے پرچے کاٹو گے،
پھر تو ہم پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن جب بات ناموس سے رسالت کی ہے تو پتر چھڑنا اسی اتھے بھی نہیں تے قبر وچ بھی نہیں تے قیامت والے دن تے انشاءاللہ سارے دے سامنے گل ہوئے گی۔ تسی آج لوگ ساڈے تماشے ویکھدے لوگ کے اتنی تے جرت نہیں نا سامنے آن بھی اسی رہنا تے ہے نا، لوگ کیویں ویکھنا ہے مولوی بڑیاں گلاں کردا سی، آج یہ تماشا لگیا بڑا، آج یہ سب کچھ مٹھا ہوئے گا، ساڈا تے پتر پھانسی دے پھندے دے بھی نہیں مٹھا ہو، سانو تے پھانسی دے پھندے دے بھی چڑھا دیں تے نعرہ ہی لا دیاں گے لبیک یا لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا، تسی ساڑے تماشے ویکھتے ہو لوگ کے، قیامت اللہ دن اسی لوگ کے نہیں ویکھاں گے، اسی اس دن پوچھاں گے ویسے 10 ہون 4 سال نہیں پئیے، ہون مزہ آندہ پہ سارے نال پنگے گننا ہمیں، ہون 10 اس دن تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے، ساڑھے دے قائد تھے تھے انداز نرالا سی، 3 مہینے بعد ہمارا قائد آیا 2 جولائی کو، دعودا انداز بھی نرالا سی، تو قیامت علی دن کیسے نہیں انداز ہونے آنے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار، بابری فرماتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی کے پاس ایک شخص ہے، جہانگیر تھا نا بعد میں مرید ہو گیا آپ کا، سیدھا ہو گیا تھا، تو اس نے آ کر کہا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، تو پیچھے میرا کی بنے گا؟ امام ربانی نے فرمایا یار اگر اللہ نے اور اس کے حبیب نے میرے اوپر کرم کر دیا نا، بھلا کیا میرے ساتھ، کرم کیا، تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو بابا جی کے شاگرد ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا بابا جی تاڑے تے ہو جانا ہے کرم، تے ساڑا کی بنے گا؟ اسی تے تاڑے کہنے تے اس لائن تے لگے ہیں تے پیچھے تاڑے تسی تے پھر بڑے لوگ ہو نا، تسی تے لنگ جاؤ گے کیا مطلب دن تے ساڑا کی بنے گا حضور تسی دسو؟ بابا جی نے فرمایا یار اگر رب نے تے او دے حبیب نے بھی میرے ہوتے بھی کرم کیتا نا، میں سارے لبیک والے انہوں نال لے کے جاؤں گا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی نبی ہوں گے سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفحے بنے گی، کتنی 120 صفحے، ان 120 صفحوں میں سے حضور نے فرمایا 80 صفحے میری امتیوں کی ہوں گی۔ ایمانداری سے بتائیے مسجد میں بیٹھے ہیں ان صفوں کے اندر ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے نون لیگ والے کھڑے ہوں گے؟ ممتاز قادری تو ہوگا لیکن پھانسی دینے والے نہیں ہوں گے۔ جو نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی رہی آسیہ ملونہ، پاکستان کے کوٹوں نے اسے پھانسی کی سزا دی، پھر عمران نے اس کو چھوڑا، وہ اس لائن میں ہوگا جسے خاتم النبی جین، جس ممتاز حسین قادری، آپ کو پتہ ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری، آپ کے پاس جو آپ نوکری تھی نا جو گورنر کے ساتھ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ گورنر کے ساتھ اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہاں اگر کوئی چڑی بھی پر مارے تو اس کو بھی وہاں گولی لگ جاتی ہے۔ تو غازی ملک ممتاز قادری کے پاس آپ کے پاس جو گن تھی نا، وہ مجھے ہمارے ہیں نا علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ نوکری کرتے رہے انسپیکٹر کی وہ موٹر وے میں، تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو گن ہوتی ہے نا اس گن کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کی ساری گولیاں ایک مرتبہ چلاؤ نا تو وہ ایک نشانے پہ نہیں لگتی، اس کی یہ خاصیت ہے وہ گولی مارو گے نا تو ساری ادھر ادھر ایک ہی نشانے پہ ساری نہیں لگیں گی۔ تو انہوں نے کہا لیکن جب غازی ملک ممتاز قادری نے جب گولیاں چلائیں نا 27 کی 27 اس گستاخ کے سینے میں جا گئی، اور غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جنازہ آپ کا بڑا ہوا 60-70 لاکھ۔ ہاں قیامت تک جنازہ کوئی عزت والا چاہتا ہے تو پہلے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے۔ ہاں
رسول اللہ کی عزت پر رسول اللہ کے ساتھ وفا کرے گا تو بڑے جنازے ہوں گے. کہتے ہیں کہ میں نے قاضی ملک ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایک بار سوچا میں نے کہ یار میں نے تو گولی چلا دی, ہائی سیکیورٹی ہے, پیچھے اتنے پولیس والے کھڑے تو میرا کی بنے گا, پیچھے تو انہیں سارے نے فائر کھول دیتے تھے, میں تو گیا. کہنے ایک بار ایسے دل میں تھوڑا سا خیال آیا, کہتے پیچھے سے داتا صاحب آ گئے, پیچھے سے حضور غوث اعظم آ گئے. انہیں فرمایا اولیاء کھڑے, انہوں نے کہا غازی تو گولی چلا, پیچھے ویسے نہیں چلن دیں گے. تو پھر ہوا نہیں ایسا. قیامت تک جو کوئی چاہتا ہے کہ غوث کی مدد اس کے ساتھ ہو, چاہتا ہے داتا صاحب کی نگاہ اس کے ساتھ ہو, تو پہلے وہ نگاہ رسول اللہ کی طرف لگائے. سب سے پہلے وفا ان سے ضروری ہے. ان سے وفا نہ کی تو پھر کائنات میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی. بتاؤ ان صفوں کے اندر منافق کھڑے ہوں گے, مخبر کھڑے ہوں گے, پوری پارٹی تے آندی نہیں ایک بھیج دین انجام مولوی دی سن کے کہندا کی سی مخبر کرنا کہاں بیٹھا نے وہ کھڑے ہوں گے اس لائن وچ. ہم نے کوئی نعوذ باللہ کہ اللہ معاف کرے, ہم نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بم پھینکے ہیں, ہم نے کوئی گولیاں چلائی ہیں, ہم نے کوئی ٹینک بنائے ہیں, جنگی جہاز بنائے ہیں. یار ہم نہتے لوگ صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں. اور وہ گلبھوشن یادو جو پاکستان کا غدار ہو, ریمنڈ ڈیوس جو پاکستان کا غدار ہو, اس کو تم چھوڑ دو. اور وہ جنرل جو امریکہ سے آیا, اس نے یہاں 2 پولیس والے مارے گاڑی کے نیچے دیکھ کر, اس کو امریکہ چھڑا کر لے گیا. آسیہ ملونہ جو حضور کی گستاخ تھی, اسے امریکہ چھڑا کر یورپ لے گیا. بتاؤ ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے اسلام پر پہرا دے رہی ہے. مرد ختم ہو گئے ہیں, بیٹی پہرا دے رہی ہے. یار بیٹی ہو کر عافیہ صدیقی 18 سال سے ڈٹی ہوئی ہے. آج تک کوئی بات ہم نے نہیں سنی کہ اس نے کہا مجھے معافی دو. یہاں تک کہ امریکہ نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی, لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ پر, ہماری پگڑیاں ہماری عزتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر قربان. اللہ یا اللہ ایک بار تو ہمیں موقع دے دینا, یا اللہ ایک باری تو موقع دے دے لبیک علیہ نو. اسی امریکہ نو ٹنگ نہ دیتا تے پھر کو تو کریں انشاءاللہ. ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے, کسی کو لگتا ہے غلط دین ہے تو یہی کھڑا ہو کر سمجھائے, مرد کا بچہ بنے, ہاں یہی کھڑا ہو کر بتائے. باہر جا کے گل نہ کریے, اتنے کھڑا ہو کے گل کرتے ہیں, لیکن اسے پوچھیں گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک میرے آقا نے فرمایا لیلھا کنہاریھا, حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. بابا جی فرماتے تھے نشبن نشب پرستم, بابا جی فرماتے نہ اسی کالے ہاں تے نہ ہی اسی کوئی کالیاں گلاں کردے ہاں, اسی چمکتے ہوئے محبوب تے غلام تے اسی گلاں بھی چمکدی ہوئیاں کردے ہاں. ہاں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا رہے گا. جو کوئی امریکہ کا چراغ اٹھا کر, یورپ کا چراغ اٹھا کر, انگریز کا چراغ اٹھا کر, نون لیگ کا چراغ اٹھا کر, پی ٹی آئی کا چراغ اٹھا کر, زرداری کا چراغ اٹھا کر, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے چراغ اٹھا کر رب کے نور کو بجھانا چاہتے ہو, اسلام کے مقابلے میں آتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ دے کر. اے محمد عربی کے دین کی تو کیا ہی بات ہے نا. لیکن پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں جو محمد عربی کے غلام چراغ اٹھاتے ہیں نا, چراغ لے کے جو اس شوق مصطفیٰ کے چلے, ہوائے کند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. محمد عربی کے غلاموں کے چراغوں کے سامنے بھی ہمارے سر جھکا لیتے ہیں کہ نہیں ان چراغوں کو نہیں بجھانا. تو تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے دین کو مٹا لو گے. لبیک والوں کو, لبیک والوں کی بات نہیں, بات رسول اللہ کی ہے, بات رسول اللہ کی ہے. چرچا رہے گا, چرچا رہے گا, چرچا رہے گا. اگلا بھی پورا کر چھڑو, پھر اگلا بھی پورا کر چھڑو. من سب نبیًا من سب صحابیًا فاضربوہ
فاضربوہ مولا علی راویہ مولا علی فرمانے حضور نے فرمایا قیامت تک جیڑا نبی دے بارے گل کرے سانو کسی مولوی دی تحقیق دی لوڑ نہیں فلاں امام نے یہ کہا فلاں مولوی صاحب اے دلیل دینے تیرے مولوی دی کی حیثیت ہے سیدنا صدیق اکبر فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي گل رسول اللہ دی آوے تے میری آوے میری نہیں مننی سرکار دی مننی ہے میں کہتے صدیق فرمایا سرکار دی مننی ہے تیری دی اسی مننی ہے جدو سرکار فرما دیتا تیریاں تحقیقاں سی مندے ہی نہیں لکھاں تحقیقاں کر تیری علم دی لوڑ بھی نہیں سانو ساڑھے آقا دا فرمان یاد ہو گیا بابا سانو دس کے گیا من سب نبیجن مولا علی فرماتے حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو وڈ کے رکھ دیو تے جڑا بھی صحابہ نو بھونکے انہوں لمیاں باگے چھتر لاؤ پاجلی دو اسی کوڑے مرواؤ تے ہون کوڑے تے ہیں نہیں ہون چھتر ہی ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا اور گستاخ صحابہ کی ایک سزا لمیاں باگے چھتر لا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ صحابہ کی ایک سزا انشاءاللہ رضی اللہ عنہ ساڑھے سامنے کیوں نہیں بھونکتا کوئی مولوی ایسا ہی دسو نہیں دسو صحیح بتاؤ کوئی مولوی کوئی بندہ دنیا دار کمینہ جو صحابہ کا گستاخ ہے کسی کی جرت اتنی کیوں نہیں ہمارے سامنے کرے اسے پتہ ہے انہوں نے ہمیں پا ہی لانے ہیں اللہ بیک آنے ہیں اقبال کہتا ہے نا اقبال کہتا ہے فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا مطلب پیر صاحب فتوہ دیتا ہے قلم چلاؤ طویل چلاؤ قلم چلا کے کتابیں لکھو طویل لکھو نا تلوار تھی گل نا اس دور تلوار یہ گل فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن اقبال کہتے ہیں لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا بات اقبال کہتے ہیں پیر صاحب نو پتہ نہیں ہے شیخ صاحب نو کی کہ لبیک گلے آ چکے آج میری بات سنیں نا آخر میں ہم 2-3-4 منٹ لبیک کا نعرہ لا کے مسجد ہلانی ہے تسی سنبھال کے بہو آواز ہاں ایک گلے اسی رسول ساڑھے ایک گلہ ہوتا خراب ہوتا ہے اے نہیں کہ تقریر حضور دے نادی میں تو گلہ خراب ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ساڑھے میرے اپنے کرتوت ہون کے گلہ خراب ہو جائے گا اللہ دے ہوتے حبیب دے نام دے گلہ کہتا ہے یار اور جو لاچا سا بھی ہے اے ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام دیا جائے اور گلہ کہے ریسان اسی خراب ہو گئے اسی اور جگہ بھی حاضری لوانی ہے تھے تھوڑا زور لاؤ اسی اور جگہ دے بھی تقریر کرنی ہے تھے تھوڑا زور لاؤ یہ گلہ بابا نہیں فرماتے تھے پھٹی جاوے حضور دے نام دے زبان دے بند ہوئے گی گلہ خود بول پے گا حضور اینا بولے اسی میں نے بھی چاہ سائی سی اس طرح آپ نے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے دنیا دار کوئی کمینہ تانوں روک بھی نہ سکے ڈرے نہ ڈرے بس کرو ہم ڈرنا لیا گلہ پیچھے رہ گئی ہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں ہاں آپ نے دیکھ لیا ہمارے قائد کی استقامت کو الحمدللہ 27 سالہ نوجوان کو کوئی نہیں جھکا سکا کوئی بھی نہیں جھکا سکا علامہ اقبال کہتا ہے نا علامہ اقبال کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا اقبال کہتا ہے کہ جڑا جوان مرد ہے نا جوان مرد محمد عربی کا غلام یہ زمانے کو کہتا ہے زمانے اسی تیرے پیچھے نہیں ٹرتے اسی زمانے نو اپنے پیچھے ٹرانے توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جادو توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جادو اقبال کہتا ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا وہ کہتے ہیں توڑیاں ساریاں طاقتہ مڑوڑ کے نہیں رکھ دیتی ہیں لبیک علیہاں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عزت سے مریں گے شان سے مریں گے غلامی کسی نے نہیں کسی نے بھی غلامی نہیں تو انشاءاللہ سر چاہ کے جینا ہے جینا کہ نہیں جینا حضور نے فرمایا کتنی صفیں ہوں گی جنت کے اندر میرے امتیوں کی ان صفوں کے اندر منافق مخبر غدار کھڑے ہوں گے چلو میں گل کر رہا پھر کسی نے غصہ لگ جائے اب شاعر دی گل کر لینے وہ کہتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک لبیک والے کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک نون لیگ
پیرزائیوں کے بہن بھائی کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں. نواز کہتا ہے نا وہ جڑا کہتا ہے ہم شیر والے ہیں, دوائی لین گیا آ ہی نہیں رہا, ایڈا تو شیر. ہنسنے والی بات نہیں ہے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, ہمارا قائد جب باہر آئے نا تو انہوں نے یہ آ کر کہا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے رہائی کی 1% بھی نہیں تھی کہ میں رہا ہو جاؤں. میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ بیٹی ہو کر عافیہ صدیقی اگر 18 سال سے اسلام پر پہرا دے رہی ہے تو ہم مرد 20 سال تو دینا کم از کم. کیا بات, کیا بات. بیٹی ہو کر وہ ڈٹی ہوئی آج تک نہیں جھکی. امریکہ نے اسے کہا کہ ہاں تو جھک جا, تجھے معافی دے دیتے ہیں, قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں جیل کے دروازے کے آگے, تو قرآن پر پیر رکھ کر چلی جا. لاکھوں سلام و عافیہ صدیقی آپ پر. لکھوں مولویاں پیرہ تھے میرے سوے سیدہ کی نور چنگی جو اسلام پر پہرا دیتے ہوئے اس نے کہا کہ انگریز کے یارو, انگریزو تم نے مجھے 86 سال کی سزا سنائی ہے, اگر تم مجھے 86,000 سال کی بھی سزا سنا دو, عافیہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گی. یار وہ بیٹی ہو کر وہاں اسلام پر پہرا دے رہی ہے. آج آپ پاکستان میں رسول اللہ کے دین کے لیے نہیں نکل سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی دین میں ہم کوئی بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہم اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہتے. ہم بابا جی فرماتے تھے مولوی اسی تختوں تے نہیں لے آنا, اسی دین تختوں تے لے آنا. آپ کھڑے ہو, آپ میں سے کوئی کھڑا ہو, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کیا بات. ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اقتدار, ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کرسی, ہمارا مقصد دین مصطفیٰ ہے, نظام مصطفیٰ ہے, اور وہ ہم لائیں گے. تسی سارے پٹھے ہو کے زور لاؤ, پٹھے ہو گئے انتظار زور لا لے, اور پٹھے ہو کے بھی لا لو, سارے لا لو. رسول اللہ دے دین نو کوئی بھی نہیں روک سکتا. میرے آقا مولا دا فرمان ہے, حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا وچ اسلام آئے گا. پوری دنیا وچ حضور نے فرمایا آئے گا تو کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کتنا دبایا, ساری قیادت اندر, ساڑا قائد اندر, ہر کوئی اندر, 4 شیڈول بند دیتا ہر کسی نو, پرچے 4 شیڈول, علاقے جو نکلن دی اجازت. اس کے بعد رب خفیہ تدبیر چلائی نہ چلائی, اللہ خیر الماکرین تے پھر وہ ہے نا, انہیں پھر لبیک یا رسول اللہ اتو کٹیا جی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا سی. انہیں مالک جو ہے نا وہ تے پھانسی دے پھندے تو بھی عبدالستار خان نیازی صاحب نے پھانسی نہیں ہو گئی تھی. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جیلیں, عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی, آپ کو کال کوٹھڑی میں بھی بند کر دیا گیا, لیکن رب تھا جس نے وہاں سے بھی آپ کو نکالا. تو انشاءاللہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں, ہمارا مقصد بڑا پاک ہے, ہمارا نظریہ بڑا پاک ہے, ہمارا نظریہ بڑا صاف ہے. آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں. تحریک لبیک یار 1 منٹ بیٹھنے, کھڑے نہیں ہونا کسی نے بھی, بیٹھے رہیں. میں بس بات 3-4 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد نعرہ لگانا ہے, پھر اجازت. آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو کہتا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے او اگے آوے. ہاں جینوں موت قبول نہیں او گھر پوے, ہاں او سانو ووٹ دے دے, اسی وہ مخالف ہوتے بھی نہیں, وہ سانو ووٹ دے دے. تو لوگ بڑے پریشان تھے. ایک بات یہاں اور بھی کر دوں 10 سیکنڈ کی. لوگوں نے کہا مولوی یہ سب ٹنگے گئے, ساری جان چھٹی لبیک علیہ کنوں ہوئے, یہ دفعہ مزہ آ گیا بھئی, ساری تے چھٹی جان رات نہیں, سر سر کاری ودین ہر ویلے اسی طرح بات ہے. میں کہ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. الحمدللہ لبیک والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کامیابی دی. پھر کہتے ہیں یار ہن اسی پھنس گئے, ہن کتنے جاواں گے. میں کہ پریشان نہ ہو, ساڈے قائد فرمایا ساڈے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں, سارے واسطے کھلے ہیں, ساڈے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں. تو اس وجہ تو اج رسول اللہ دے دین واسطے کھڑے ہو, پکے سچے ہو, کچھ بھی نہیں ہوندا. ساڈے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ, آپ دے ہوتے تھے غداری دا پرچہ بھی ہو گیا سی. کتنے دہشت 72 پھر خادم حسین جو سی, حسین دی نال نسبت جو سی, کربلا علی 72 پرچے بھی ہوئے, ہوتے بھی 72 تن سن نا, ایتھے بابے جی ہوتے 72 پرچے ہوئے. تے اس کے باوجود بابا جی پھانسی تے نہیں چڑھے نا, مالک بیٹھے سن, مالک ویکھ رہے سن. تے اس وجہ تسی تے اسی بھی کھڑے ہوئیے, دلیر بن کے دین دا کم کریے. اپنی تنظیم سازی مکمل کرو, اپنی گلی میں, یوسی میں, وارڈ میں باڑیاں بنائیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھی لبیک والے قائدین آن, ساڑے بڑے علامہ صاحب دے بابا جی دے بیٹے امیر المجاہدین دے بیٹے جانشین امیر حافظ سعد بن خادم حسین رضوی دے سارے قائدین آن, تے پہلے تسی تنظیم سازی کر کے ہر علاقے دے وچ اپنا, اگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, او دا امیدوار کھڑا کرو.
کوئی نہیں آندا تے اسی تے ہے نا اسی تے گڑے نا میدان کوئی نہیں آئے گا تے کوئی مت سمجھے پریشانی تے سارے نوں لگی ہوئی ہے لبیک والے آئے او پیپل پارٹی والا کہندا اسمبلی وچ کہندے اوئے کام کرو 1.5 سال رہ گیا ہے اوئے کام نہ کیتا ووٹ لبیک والے لے جان گے انہیں کیا اوتھے اسمبلی وچ کیا ہے نہیں کیا جی تکلیف تے سارے نوں ہو رہی ہے کہ نہیں جی یہ کیوں جو ساڈا قائد ڈٹ کے کھڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد تو کرو میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور کھڑا بھی رکھوں گا کھڑا بھی رکھوں گا ایک گل حقیقت ہے جیلیں تسی بھی گئے ہو اسی بھی گئے ہیں سپریڈنٹ آوے تے سارے اٹھ کے نہیں بٹھاندے بھی آج دورہ ہے بٹھانے ساڑھے قائد دے لکھاں سلام ساڑھے قائد جدو سپریڈنٹ آندا سی تے ستے ہوئے ہوندے سن جدو وہ آندا سی سو جاندے سن تے اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سانو قائد دیتا ہے ان چیزاں تو باہر نکلو وہ جی فلاں سے اتحاد ہو جائے گا فلاں سے ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے یار حالے بھی لبیک والے تو یقین نہیں تے ساڑھے قائد نے فرمایا کوئی کمی تے نہیں رہی اور یار 7 مہینے نہیں وکے تے ہن انہاں نال نہ کہ ظالماں نال اتحاد نہیں ہونا ہاں یہ ظالماں نال کوئی اتحاد نہ توبہ کر کے تے پھر وہ تے پھر ہے نا کوئی آ جاوے ساڑے نظریات تے کھڑا ہو جاوے ساڑے قائد پہ ہے کم کرے سانو کر کے بھی کھاوے کہ میں بھی ناموس رسالت دا پہرے داراں سے انہاں نال کھڑا لاں گے تسی کام کرنا ہے ہن اپنی اپنی یو سی دی باڈی ضرور بنانی ہے اگر جتھے نہیں جتھے یو سی دی بنی ہوئی ہے او وارڈ دیاں باڈیاں بنان تنظیم سازی مکمل کرو اپنا ایک دوجے دا دستے بازو بنو الحمدللہ ساڑی تعداد بہت ہے لیکن اسی منظم نہیں منظم ہونا ہے تسی تنظیم سازیاں اور مضبوط کرنی ہے ہر گلی ہے تاری تنظیم سازی ہوئے انہوں نے پتہ لگے نہیں پہلے بھی ہوتے پریشان ہیں نا انہوں نے کہا ان کو طاقت سے نہیں روکا جا سکتا آزما لے ہر حربے تو تسی کام کرنا ہے ساڑا نشان کیڑا ہے تھوڑا اونچا کیڑا نشان ہے پتہ لگے نا اس مخبرانوں پتہ لگے بھئی یہ تھے الحمدللہ منبر رسول اللہ دے کے گئے تھے 10 کے گئے تھے سیاست بھی کرنی ہے سیدنا صدیق اکبر بھی سیاست کی ہے عمر فاروق بھی کی ہے عثمان غنی بھی کی ہے مولا علی بھی کی ہے سان انہوں نبیاں بھی کی ہے آخری گل ایک اور 1 منٹ دی میں 3-4 منٹ کہنا 1 منٹ دی تسی دسو جس علاقے جاؤ پاک پتن شریف گئے ہو یزمان والے پاسے بھی گئے ہو گجرات اتنے صحابہ دیاں قبریں موجود ہیں پاک پتن گئے ہو وہ کدی کسی نے کیا ہو بھی صحابی دی قبر تھے اس وجہ تو بنی صحابہ اس وجہ نماز پڑھتے پڑھتے تھے پہنچ گئے کسی نے کیا ہوا بھی تسبیح پڑھتے پڑھتے تھے پہنچے عبادتاں کرتے کرتے سجدے کرتے کرتے تھے پہنچے پاکستان ہے جتھے جتھے صحابہ دے قبریں جا کے پوچھو نا جناب یہ اتھے کیویں ہے کہا لڑتے لڑتے تھے آ کے شہید ہو گئے صحابہ لڑتے لڑتے آئے آج تسبیحاں پڑھ کے بیٹھے ہیں آج اس بارے سوچو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاو اسلام پڑھاو دین پڑھاو غیرت دلاو قیامت والے دن انگریزی کام نہیں آنی لکھاں روپے اسی انگریزی دے بھرے تے جڑا مولوی مفت قرآن پڑھاندے اسی وہ بھی نہ پڑھیا جڑا قیامت والے دن کام آنا ہے قبر وچ بھی کام آنا ہے حضور نے فرمایا جنت دے وچ بھی قرآن رب بھی سنائے گا میں بھی سناواں رب قرآن سنائے گا او دا مصطفیٰ حبیب سنائے گا جس اس قرآن نو چھڈ کے انگریزی دے لفظ سیدھے کرتے ہیں قرآن دے لفظ پڑھنے نہیں آندے لوگاں قرآن الماری پہ دے کدی چکیا ہی نہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج اٹھو ہون تسی آخر زوردار اپنا نشان کیڑا ہے کیڑا کیڑی کریں مٹی چاہن والی نہیں ہے اے نہیں کرتے جتھے لبیک دا امیدوار ہوئے نال خود امیدوار کھڑا کر کے انہوں ایکسیویٹر پا دینے بھی لوگاں نو پتہ نہ لگے بھی ایکسیویٹر کیڑا ہے تے کرین کیڑی ہے او تو کوئی او نو سمجھ کے لاند ہے اس وجہ تو ساڈا نشان ہے کرین او بھی کنڈے والی تے جدے دے ہوتے اسی مودی نو ٹنگنا ہے امریکہ نو بھی ٹنگنا ہے جو بائیڈن نو بھی ٹنگنا ہے یورپ انشاءاللہ ساڈے قائد فرمایا ہے میں نو ایک بابا ملیا آئے گا بشاہ جی پریشان نہیں ہونا کہندے میں نون لیگ دا ہن لبیک وچ آ گیا 75 سال عمر ہے کہندا میں نے کہندا شاہ جی پریشان نہیں ہونا کہندے جڑے تواڈے قائد دی سوچ ہے نا مینوں 75 سال ہو گئی ہے تواڈا قائد بہت اگے جائے گا او جڑی سمجھ سوچ کسی دی نہیں میں کہ بابا ہویا کی ہے کہندا یار مینوں 75 سال ہو گئے اج تک نہیں سنیا کسی نے گل کیتی ہوئے اس 26 سالہ نوجوان 27 سالہ نوجوان کہندا ہے میں جمعہ بیت المقدس پڑھنا ہے وہ کہندا جڑی سوچ ہی بیت المقدس تو شروع ہو رہی ہے
مسجد قرطبہ واپس رہنی ہے اسی انشاءاللہ بابری مسجد تعمیر کرانی ہے انشاءاللہ اسی انشاءاللہ بیت المقدس سے جمعہ بھی پڑھنا ہے علی تے اسیاں کلے ساڑے نہیں ہتے کچھ نہیں جو تو رب سانو دے گا نا طاقت دے گا انشاءاللہ اپنے حبیب دے صدقے دے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا رب دے گا او دے کنی توقع رکھ کے او دے کے کھڑا ہوا انشاءاللہ دے علی تے اسی خالی ہاتھ جو تو رب طاقت دے گا تے کشمیر والے پاسے جاواں گے تے ہوے گی تلوار رسول اللہ دی سانو خالی ہاتھ کوئی نہیں روک سکیا دے دے نال کوئی روکے گا بس دے میں سیدھے تیر ہو کے کام کرو لوگوں دے گھریں جا جا کے پیغام دے وہ ہونے نال تیاری کرو انہوں نے پتہ لگے ہون نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ تیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لمڑ آیا بس محمد عربی دا دین آیا ہوں میں نعرہ لوا رہا تسی ڈھلا ڈھلا نعرہ نہیں لانا زوردار ایویں نعرہ لانا ہے مسجد ہلے قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا مسجد آستے چالے گا مسجد کہے گی یا اللہ انہیں نعرہ لایا سی مینوں بھی چس آئی سی این نعرہ لانا ہے ایویں من ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں 241 دے وچ تے او دے واسطے بھی سارے آئے نہیں کہ جڑے نہ کوئی نظر ہی نہ آوے جلد سے بیٹھے رہو نعرہ لگ رہے ہیں بیٹھ کے باقی جڑے جو جانا چاہے وہ چلے جاویں باقی جڑے بیٹھ لے نو بیٹھے رہو نعرہ لا کے جانا ہے ضمنی الیکشن آ رہے ہیں پی 241 تے تسی کم اوتھے سیٹ اسی بکسے چوراں نو بکسے چوری بکسے اسی بھرنے ہن بی بی سی والے کہنے اقوام متحدہ میں تقریر عمران نے کی ہے رحمت للعالمین کانفرنس عمران نے کی ہے لیکن وہ بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ چھوٹا رضوی کہتا ہے ڈبے ہمارے بھرنا میں کہ درد ہے پتر امریکہ تک پہنچے آتے ہیں نا ایویں تو پریشانی نہیں ہونا جو مرضی کر لو انشاءاللہ رب کی خفیہ تکبیر چلن والی ہے انشاءاللہ زوردار تسی نعرہ لانا ہے زوردار میں نعرہ لوا رہے ہیں میں پتہ لگے مسجد میں ہلے پورے نعرے لا کے اینڈے خود نعرہ لانا ہے ڈھلا ڈھلا نہیں مسجد ہلانی اپنی آواز نال نعرہ